ماہ ذوالحجہ کی مناسبت سے عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور ارکان اسلام میں سے اسلام کے 5ویں اور تکمیلی رکن حج کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، اس میں بندوں ہی کا بھلا اور فائدہ ہے۔ اللہ کا کوئی کام نہ ہماری عبادت اور بندگی سے بنتا ہے اور نہ عبادت اور بندگی چھوڑنے سے بگڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ عبادات میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے عجیب ایک ترتیب اور ترکیب رکھی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نفلی اور سنت نمازیں گھروں میں پڑھیں اور فرض نماز باجماعت 5 وقت مسجد میں پڑھیں، جس سے اہل محلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق پیدا ہوتا ہے اور دن میں کم از کم 5 مرتبہ اہل محلہ سے اللہ کے گھر میں ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جمعہ کی نماز علاقے کی بڑی اور جامع مسجد میں پڑھیں، جس میں بہت سے اہل محلہ والوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ سال کے بعد عیدین کی نمازیں ہم مساجد چھوڑ کر شہر سے باہر میدانوں میں اور کھلی جگہوں کے اوپر پڑھیں، جس میں شہر بھر کے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے، دنیا بھر کے تمام لوگ بیت اللہ میں آئیں اور ایک ایسی عبادت وہاں کریں جس کے اندر دنیا بھر کے مسلمانوں کا آپس میں رابطہ اور ایک تعلق پیدا ہو۔ تو یہ ایک مرحلہ وار عبادات کا سلسلہ ہے جس میں عالمی اجتماع مسلمانوں کا وہ حج بیت اللہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے ایسے ارکان اور مناسک رکھے ہیں جس میں امت میں یگانگت اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، مساوات پیدا ہوتی ہے، اور امت میں جن چیزوں سے تفریق ہوتی ہے، اللہ نے حج کے مختلف ارکان کے ذریعے تفریق کا باعث بننے والے تمام نشانات کو حج کے اندر مٹا دیا۔ دیکھیے مثال کے طور پر دنیا میں مسلم ہو یا غیر مسلم، ہم نے اپنی علادہ پہچان اور تشخص کے لیے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک چیز لباس بھی ہے۔ آپ کسی بھی قوم اور علاقے کے فرد کو لباس کے ساتھ پہچان لیں۔ ہمارے ہاں پٹھانوں کا ایک خاص لباس اور وضاحت ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ پٹھان ہے، لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ پنجابی ہے، لوگ لباس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ انگریز ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے۔ یعنی ہم نے اپنی پہچان کے لیے اپنا جو شعار بنایا ہوا ہے اس میں ایک چیز لباس بھی ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، اللہ پاک نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ لباس کے ساتھ اپنا علاقائی تشخص مٹا کر سب ایک لباس پہن کر میرے گھر میں آ جائیں، تمہاری ساری شناخت ختم ہو جائے۔ یہاں یہ شناخت نہیں رہنی چاہیے یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ امریکن ہے، یہ جرمن ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، نہیں، ساری شناختیں مٹا دو، بس یہاں تو یہی پتا ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہر علاقے اور قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے سارے لباس چھوڑ کر صرف کفن کی 2 چادروں میں ملبوس ہو کر کعبۃ اللہ کے اندر آ جائیں۔ اب لباس کے ساتھ آپ وہاں کوئی تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے۔ اللہ نے عالمی مساوات کے مظہر کے لیے
حکم دیا کہ اپنی اپنی شناخت اور پہچان کو ختم کر دو۔ وہاں نہ کوئی پگڑی پہن کے جا سکتا ہے، نہ کوئی پینٹ پہن کے جا سکتا ہے، نہ کوئی کرتا اور سلوار پہن کے جا سکتا ہے، نہ کوئی دھوتی پہن کے جا سکتا ہے۔ ہر لباس کی شناخت کو ختم کر کے سب کو ایک لباس بنا دیا اور بتا دیا مسلمانوں کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی چھوت چھات نہیں ہے، سب مسلمان برابر ہیں۔ اب اس میں کوئی بادشاہ ہے تو وہ بھی دو چادروں میں ملبوس ہے، کوئی گدھا ہے تو وہ بھی دو چادروں میں ملبوس ہے، کوئی امیر ہے تو اس نے بھی دو چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور کوئی غریب ہے تو اس نے بھی کوئی دو چادریں ہیں، عربی ہے تو وہ بھی دو چادروں میں ملبوس ہے، عجمی ہے تو وہ بھی دو چادروں کے ملبوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شناخت کو ختم کر کے مسلم امہ کا ایک معیار بنایا اور ایک مسلم امہ کی مساوات کی مثال قائم۔ دوسری چیز میرے دوستو، دنیا کے اندر پہچان کے لیے زبان ہوتی ہے۔ جہاں ہم مختلف اقوام اور خطوں کے لوگوں کو لباس کے ساتھ پہچانتے ہیں، وہیں ہم بولیوں کے ساتھ بھی پہچانتے ہیں۔ یہ پشتو بول رہا ہے، یہ ہندی بول رہا ہے، یہ فارسی بول رہا ہے، یہ برہمن زبان بول رہا ہے، یہ عبرانی اور سریانی بول رہا ہے، یہ انگلش بول رہا ہے۔ زبانوں کے پیچھے قوموں کا پس منظر ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے وہاں پر انسانوں کی بولیاں بھی بند کر دی۔ فرمایا تم پاکستانی ہو، ایرانی ہو، تمہاری زبان ہلاکائی جو بھی ہے، یہاں جو بھی آئے گا اس کی زبان پر ایک ہی بول ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ عربی کے بول ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کیسا عجیب خدا کا گھر بنا، بنانے والا کاریگر، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا خلیل، جد الانبیاء، اور اس کی ہیلپ کرنے والا ہیلپر اور معاون حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور ساتھ سید الملائکہ حضرت جبرائیل جو ہے ان کو میٹیریل فراہم کر رہے ہیں۔ کتنا عظیم گھر ہے، جس کو بنانے والے کتنی عظمتوں والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دنیا بھر کے انسانوں کو آواز لگائیے کہ بیت اللہ کے حج کے لیے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا خلیل آواز لگا دے، بندوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ آج دنیا کے جس کونے سے بھی کوئی انسان وہاں پہنچ کر جب تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، دراصل وہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا کا جواب دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آؤ اللہ کے گھر کی طرف، ہم کہتے ہیں ہم آ گئے، لبیک حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ تو بہرحال دوستو، زبان کی تفاوت کو اور تفریق اور پہچان کو بھی آج کے اندر جو ہے ختم کر دیا۔ تیسری چیز ہے لوگ دنیا کے اندر اپنے اپنے انداز سے عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے تمام انسانوں کی جہاں لباس کی شناخت کو ختم کیا، زبانوں کی شناخت کو ختم کیا، تو اعمال بھی ایک جیسے کر دیے۔ یا تو بیت اللہ کے گرد طواف ہو رہا ہے تو سارے طواف کر رہے ہیں، اور صفا مروہ پہ سب سعی کر رہے ہیں، کبھی مینا کے مقام پہ، کبھی مزدلفہ میں، اور کبھی عرفات کے اندر اللہ کے حضور، سبھی لوگ ایک ہی عمل کے اندر لگے ہوتے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، الہا ازاری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا حج ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، تو بندے بھی اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، پھر درویشوں کی طرح، فقیروں کی طرح، مستانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، مجنونوں کی طرح، نہ صفائی ستھرائی کی پرواہ، نہ بال سنوارتے ہیں، نہ ناخن کاٹتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، بس پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، اللہ کے عاشقوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی مزدلفہ کے اندر
اور کبھی مینا کے اندر اور کبھی عرفات کے اندر۔ تو میرے دوستو، یہ حج جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عالمی مساوات کا مظہر ہے، مسلمانوں میں یکجہتی اور مسلمانوں کے اندر جو ہے مساوات قائم کرنے کا ایک حکم ہے، اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے والی تمام شناختوں کو مٹا دینے والا رکن ہے، جس کے اندر امت کے اندر امت پناہ پیدا ہو۔